اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ انسانی خدمت کے شعبے میں پریکٹس کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور کچھ حسابات علم العداد کے، کچھ حسابات علم نجوم کے، کچھ حسابات علم الاسماء کے، ان کے تھرو جب لوگوں کے مسائل کا جائزہ لیتا ہوں، اسپیشلی وہ مسائل جہاں پر شادیاں نہیں ہوتی ہیں بچیوں کی، یا جہاں پر لڑکے بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں، مناسب رشتہ یا مناسب سسرال نہیں ملتا، کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی دیکھا ہے کہ جتنی جو شادیاں ہیں، جتنی بڑی سج دھج کے شادیاں کی جاتی ہیں، بڑی بڑی مارکیز بک کی جاتی ہیں، کروڑوں روپے کا جہیز دیا جاتا ہے، گاڑیاں، لیکن اکثر و بیشتر شادیاں فلاپ کیوں ہو جاتی ہیں، یا شادی صحیح عمر پہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہاں پر اتنے سارے ذائچے علم العداد لوگوں کے دیکھنے کے بعد جو کانسنسس پر میں پہنچا ہوں وہ ہے کہ انسان کے ذائچے میں، یا اس کے نام میں، یا اس کے علم العداد میں کوئی ایسا پرابلم ضرور پھنسا ہوا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز رکاوٹ ہوتی ہے جو کہ اس کا اگر دور کر دیا جائے، ریگارڈ لیس کہ اس کا ستارہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کے جو ہے وہ علم الاسماء، علم العداد، نیومرولوجی، ایسٹرولوجی اس کی کس طرح سے کر رہی ہے، لیکن جتنا پاور میں نے ان دو صورتوں کے کمبینیشن میں پایا ہے، دل چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کافی عرصے سے ان دونوں صورتوں کے تجربات چل رہے تھے۔ ایک مخصوص طریقہ ہے سورہ فاتحہ کو انا اعطیناک الکوثر کے ساتھ پڑھنے کا۔ یہ طریقے سے جب آپ ذکر کریں گے، پڑھائی کریں گے، جو بھی آپ کی نیت ہے کام کی، یعنی کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ عمل خاص طور سے رشتوں کے لیے ہے۔ جن کی بندش ہے، جن کا باپ سر پہ نہیں ہے، یا باپ سر پہ ہے پر انٹرسٹ نہیں لیتا، یا جن کا ایسا ہے کہ سنگل پیرنٹ چائلڈ ہیں، تو سنگل پیرنٹ چائلڈ کے لیے رشتہ آبٹین کرنا، ماؤں کے لیے، یا وہ سنگل پیرنٹ جو باپ کے ساتھ پلے بڑے ہیں ان کے لیے بھی رشتہ حاصل کرنا بہت ہی زیادہ ایک معاشرے میں سوال و جواب کا مقام رکھتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا رشتہ ہوتے ہوئے۔ اول تو رشتہ، مناسب رشتہ جیسے سب کا تجربہ ہے کہ آنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کو جب میں نے ایک ملا کے اس اذکار کو دینا شروع کیا لوگوں کو، اور ان کے تجربات آئے، تو یقین مانے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی کچھ لیٹرز، کچھ ای میلز، کچھ جو کمنٹس ہیں تجربات کے بارے میں پڑھ کر آنکھوں میں انسان کے آنسو آ جاتے ہیں، اور واقعی یقین آ جاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی چیز میں برکت ہے تو وہ اللہ پاک کا نام ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ اور انا اعطیناک کا یہ والا جو میتھڈ ہے بچیوں کے رشتوں کے لیے بہت زیادہ اکثیر ہے، اور دل تو چاہتا ہے کہ اس کی ساری اپلیکیشنز میں آپ کو بتا دوں، یعنی کہ بچوں کے رشتوں کے علاوہ جو جو اپلیکیشنز ہے ذکر کی، لیکن پہلے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ذکر پڑھ لیں ایک دفعہ، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور انا اعطیناک کو جس طرح سے ملایا گیا ہے، اور جو اس کی اجازتوں کے پیرامیٹرز، یعنی کہ بہت مشکل تھی اس کی عام اجازت کرنا اس عمل کی، لیکن مخلوق کے آبویسلی فائدے کے لیے کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، کچھ بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھانے پڑتے ہیں انسان کو۔ تو ذکر سن لیجئے۔ انتہائی دونوں خوبصورت سورہ مبارکہ ہیں، آیات شفا حیرت انگیز کمالات رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں دنیا کی ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو جو رشتے نہ ہونا ہے، بے روزگاری ہے، بزنس نہ چلنا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن نہیں ہے؟ سورہ کوثر کے ساتھ جب ہم سورہ الفاتحہ پڑھنا شروع کریں گے، یعنی املگمیٹ اس طریقے سے جو پڑھا ہے، اس کی میکسیمم تعداد کسی بھی عمل کے لیے 41 سے 70 تک ہے، یعنی زیادہ ہیوی پڑھائی نہیں ہے، اس میں خوبی ہے۔ زکاتیں نہیں ادا کرنی، 2-3 گھنٹے بیٹھ کر نہیں پڑھائیاں کرنی، بہت ہی چھوٹی پڑھائی دے رہا ہوں۔ اور رزلٹس کے اعتبار سے جب آپ خود اس تجربات سے گزریں گے تو آئی تھنک میرے لیے ضرور دعا آپ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سنیں ترتیب ان دونوں کو جو ملا کر پڑھا ہے، اسکرین پر بھی آپ کے لیے آ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، انا اعطیناک الکوثر، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، فصل لربک وانحر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان شانئک هو الابتر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ضالین بھی پڑھتے ہیں، ضالین بھی پڑھتے ہیں۔ علماء دیوبند کے مطابق تو ضاد کی جو ساؤنڈ ہے ضالین میں، وہ ضاد کی ساؤنڈ ادا نہیں ہوگی، ضالین پڑھیں گے۔ بہرحال یہ اتنا عمل ہے، اتنی چھوٹی سی سورہ
دوسری سورہ کے ساتھ ملا کر پڑھی ہے، موکلات کی ترتیب ایڈجسٹ کی گئی ہے، پاور ڈالی گئی ہے. پاور تو اللہ پاک کے کلام میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جو ترتیب ہے تو وہ پاور ہے نا، جتنی ریپیٹنس کریں گے تو یہاں پاور ڈیولپ ہوتی ہے. تو پہلی اپلیکیشن ہے کہ رشتوں کے لیے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اس کی 2 سے 3 ترتیبات بتا رہا ہوں، اپنی جو بہنیں ہیں بھائی ہیں اپنی سہولت سے اس کو پک کریں. پہلی کمبینیشن ہے 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ سورہ کوثر کو ملا کر اس ترتیب میں پڑھیں جو اسکرین پر آ رہی ہے. 7 times آفٹر ایوری نماز 41 دن. اب یہاں جب گیپ ڈیز آئیں گے خواتین کے تو وہ رک جائیں گے، وہ دن بعد میں عمل کر لیں گے. لیکن 5 نمازوں کے بعد ترتیب اس طریقے سے دی گئی ہے، 7 times صرف پڑھنا ہے. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے انگلیوں پر یہ ترتیب پڑھ سکتے ہیں، خاص طور سے کہیں بیٹھ کر نہیں پڑھنا. بڑی عمر کا رشتہ آتا ہو، اگر بعض خواتین کا حضرات کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ رشتہ تو آتا ہے پر بڑی عمر کا ہوتا ہے، ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، 20 سال بڑا ہے، 25 سال بڑا ہے، 30 سال بڑا ہے، تو مجبوراً کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے رشتے قبول کر لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اپنی ہم عمر رشتہ ہو تو وہ آبویسلی زیادہ بہتر ہے. یا پھر ایسی کمپوزیشن آتی ہے جہاں پر بہت ہی بڑا سسرال ہے تو بچیاں وہاں جانے سے گھبراتی ہیں. تو اس سورہ کی انا اعطیناک کے ساتھ جو کمبینیشن امیلگمیشن مکس اپ کیا گیا ہے وہ اس کے لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو کوالٹی کا رشتہ ملے. بہت ہی کوالٹی کا رشتہ ملتا ہے، جن 5-6 حضرات کے تجربات اب تک آئے ہیں. دوسرا ہے کہ 1 گو میں ان آیات مبارکہ یعنی دونوں صورتوں کو عشاء کے بعد شادی کے مقصد کے لیے، لیکن اس کا ٹائم تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. یہ پڑھیں گے تہجد کے ٹائم پر اور پڑھیں گے 41 ٹائمز پڑھیں گے. یعنی اگر آپ وہ ترتیب فالو نہیں کر رہے ہیں 7 دفعہ ہر نماز کے بعد تو یہ ترتیب فالو کر لیں، 41 ٹائمز پڑھیں گے اور 41 نائٹس ہی پڑھائی ہوگی. رشتہ ہو جائے گا. رشتہ ایسا ہوگا کہ نہ اس میں علم الادا دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو ایسٹرالوجی دیکھنے کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ ہر لحاظ سے یہ رشتہ آپ کو پرفیکٹ ملے گا. استخارہ کرنا چاہیں کسی رشتے کے بارے میں تو اس سلسلے میں میتھڈ بتا دیتا ہوں. 21 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ کے جو کمبینیشن میں نے دیا ہے انا اعطیناک الکوثر سورہ فاتحہ کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھیں گے. رات کو رائٹ ہینڈ پر پھونک ماری آپ نے 3 دفعہ اور رائٹ ہینڈ یوں گال کے نیچے کر کے آپ سو جائیں. 3 نائٹس میں آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا جو بھی آپ سوال ہے. یہ استخارے کے لیے بھی اکثیر عمل ہے. تیسرا جو اس کا میتھڈ ہے 2 سے 3 اور بھی میں کمبینیشنز اپلیکیشنز اس کی بتا دیتا ہوں کیونکہ عمل انتہائی تیز عمل ہے. کورٹ کیسز میں آزمایا گیا. 70 مرتبہ میں نے پڑھائی کرنے کے لیے دیا ایک صاحب کو جن کا جو بھائی تھا وہ کسی مقدمے میں گرفتار تھا. 70 مرتبہ میں نے کہا یہ دونوں صورتیں ملا کے پڑھو اور وہ بڑی، لیکن انہوں نے دل جمعی کے ساتھ پڑھائی کی تھی، بہت ہی انہماک کے ساتھ پڑھائی کی تھی، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھائی کی تھی. کہتے ہیں کہ 6ٹی پیشی پر ضمانت ہو گئی. ATA کے بھی اس پہ لگے ہوئے تھے چارجز، بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ان کے اوپر کچھ چارجز تھے. کسی سے گن چھینی تھی انہوں نے پولیس والے سے، تو وہ آج کل تو پتہ ہے جھوٹا ہو سچا ہو، بندہ اندر چلا گیا پھر گیا. تو کچھ ہی پیشیوں میں 5ویں 6ٹی پیشی پر اس نے کہا کہ ضمانت ہو گئی اور اب کیس جو ہے وہ ہماری توقع سے زیادہ سہل انداز میں چل رہا ہے اور 70 مرتبہ میں یہ اس کمبینیشن کو جاری رکھے ہوں. پراپرٹی کا کیس ہو کوئی اگر تو بھی یہ کمبینیشن پڑھیں گے. اگر آپ کا کوئی مطلب وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، ناحق کسی نے حق کھایا ہوا ہے یا قبضہ کیا ہوا ہے اور کورٹ کیس میں ہے تو بھی 70 مرتبہ روز پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف لازم پڑھنا ہے. 7 11 5 ہر ذکر کا سمجھ لیں کہ درود شریف کا ہدیہ ہے ہی ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا. اس کے علاوہ پروموشن رکی ہوئی ہو جن کی دفتروں میں 3 سال ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے ایک ہی سیٹ پر بیٹھے ہیں تو 39 ٹائم سیٹ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے ڈیلی. جس سیٹ پر آپ بیٹھتے ہیں وہاں دن کے کسی بھی حصے کو وقف کر لیجئے. پہلے دن جس ٹائم پہ پڑھا، شرط صرف یہ ہے کہ دوسرے دن اسی ٹائم پہ پڑھا جائے گا. 39 ٹائمز 39 مرتبہ، بہت ہی چھوٹا ہے نا. دیکھیں بزنس کی گروتھ، سیل اگر بند ہو جاتی ہے آپ کی، کسی کی سیل ڈکلائن آ جاتا ہے، بڑی کمپنیز میں تو ملینز میں سیل جاتی ہے، چھوٹی کمپنیز میں بھی جا رہی ہے آج کل. تو یہاں پر بزنس گروتھ کے لیے 11 دن صرف 50 ٹائمز پڑھیں گے اپنے بزنس پلیس پر بیٹھ کر. روحانی ترقی کے لیے تہجد کے ٹائم پر ان آیت مبارکہ جو امالگمیشن کیا گیا ہے اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے. یہ 33 ٹائمز پڑھوائی جائیں گی روحانی ترقی کے لیے تہجد کے ٹائم پر. تو تہجد کے ٹائم اگر آپ نے وہ رشتے والا کام کیا ہوا ہے اس میں آپ پڑھائی کریں تو اس میں اس کی بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میری روحانی آنکھ کھول دیں، باطنی آنکھ کھول دیں، ترقی عطا فرمائے. جو ہڈن دنیایں ہیں، پیراڈائزز ہیں،
بڑی بڑی کائناتیں ہیں ان کا سراغ مل جائے, کوئی خواب نظر آ جائے, کسی سے ملاقات ہو جائے, کہیں ٹریول کر لوں بغیر کسی وسیلے کے ذریعے کے مسائل کے, ٹریول ہو جائے میرا, عمرہ ہو جائے میرا, تو یہ روحانی ترقی کے پیرامیٹر میں آتا ہے. مطلب کہنے کا یہ کہ اس ذکر مبارکہ سے آپ بند تالے کھول سکتے ہیں. 3 دفعہ پڑھیں گے تالے پر, جب چابی کھو جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, سورہ فاتحہ اور سورہ کوثر ملا کر پڑھیں گے 3 دفعہ, تالا کھل جایا کرے گا. دیکھیں ہے نا برکت اللہ کے کلام میں, کیسے کیسے معجزات ہیں. ایک اور کہ جن لوگوں کو پانی تلاش کرنے کی وہ دھن ہوتی ہے کہ جی پتہ چلے کس جگہ پانی ہے زمین میں, تو ادھر کھدائی کی جائے, کیونکہ بور کی پرائز بڑی مہنگی ہوتی ہے. تو جب پانی تلاش کرتے ہیں افراد, ان کے لیے جس بھی جگہ پر شک ہو تو ایک میل مرغا لیں, وائٹ کلر کا مرغا ہو میل, اس کے گلے میں ایک کاغذ پہ یہ دونوں صورتیں اس ترتیب کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لکھ لیں 7 مرتبہ, اور مرغے کو وہ پہنا دیں. اب یہ مرغا چھوڑ دیں زمین پر, آپ یہ زمین پر کسی بھی جا کر پیر سے کھدائی شروع کرے گا تھوڑی دیر میں, 15 منٹ, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, دیکھیں یہ بندھا رہے نقش مرغے کے گلے میں. جہاں پر وہ کھدائی شروع کرے پیر سے تو وہیں پر پانی ہوتا ہے. یہ بھی آزمودہ ہے انتہائی. کسی کا بچہ گم ہو گیا ہو, کسی کی کوئی ڈاکیومنٹ گم ہو گیا ہو, چابیاں گم ہو گئی ہوں, کوئی اور زر و جواہر, دولت, مال و متاع کچھ گم ہو گیا ہو, درہم و دینار اور اشرفیاں, یہ تو پہلے زمانے میں ہوتا ہے, اب تو ڈالر ہوتے ہیں, تو ایسی کوئی ویلیوبل چیز گم ہو گئی ہو, گاڑی گم ہو گئی ہو, ہسبینڈ گم ہو گیا ہو, ہسبینڈ بھی گم ہوتے ہیں آج کل, ایسے بھی کیسز آ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ دن میں صبح, دوپہر اور بعد عشاء 3 دفعہ 33 ٹائمز یہ کمبینیشن پڑھیں گے سورہ فاتحہ, سورہ کوثر کی. دل چاہتا ہے ایک دفعہ اور پڑھ دوں آپ سب کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, انا اعطیناک الکوثر, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, فصل لربک وانحر, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان شانئک هو الابتر, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس طریقے سے ختم کر لیا. اب یہ ترتیب آپ نے 33 دن صبح, دوپہر, رات پڑھنی ہوگی گمشدہ افراد کے لیے, اشیاء کے لیے, مال و متاع کے لیے. ایک اور کمبینیشن کہ اگر آپ نئے شہر گئے ہیں, وہاں پر مکان نہیں مل رہا, یا پریشانی ہے, سواری کی دقت ہے, کھانے پینے کی دقت ہے, ذریعہ نہیں مل رہا کسی کام کا, تو وہاں پر آپ اترتے ساتھ ہی 7 مرتبہ ان کمبینیشنز کو پڑھ لیں. یہ کمبینیشنز کیا ہیں؟ یہ ایسی اسٹرانگ کیز آپ کو میں نے آج کمبینیشن بتائی ہے کہ آپ کی مطلب کہ حیرانگی کی کوئی ہمت وہ نہیں رہے گی, لمٹ نہیں رہے گی جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے. اجازت سب کے لیے عام ہے. خواتین جو ہے وہ صرف باوضو پڑھیں, مرد حضرات بھی صرف باوضو پڑھیں. تو دیٹ مینس کہ خاص ایام میں تو نہیں پڑھا جائے گا, وہاں روک دیں. سب سے زیادہ کمنٹ ہی آتا ہے. تو اس کی بے تحاشا اور بھی کمبینیشنز ہیں, ہم ایپیسوڈز کرتے رہیں گے. لیکن آج کا جو میں نے آپ سے عمل شیئر کیا ہے بہت ہی خوبصورت عمل ہے. یہ بالکل ویسا ہی عمل ہے جیسا سورہ قریش کا فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ والا ہم نے عمل شیئر کیا تھا. وہ ویڈیو آج بھی چل رہی ہے, تقریباً 8 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں اور عمل میں حصہ بھی لے چکے ہیں. تو اس سلسلے میں اگر کسی مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہو, کوئی بات ہو, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں, ٹیکنیکل کمنٹس کے جوابات دیے جاتے ہیں. سلام کا جواب البتہ کوشش کرتا ہوں میں سب کو دے دیا کروں باری باری. تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں. اپنے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے اپنا اور اپنے گھر والوں کا. تھینک یو سو ویری مچ.